آ تجھ کو بتاؤں میں تقدیر امم کیا ہے، آ تجھ کو بتاؤں میں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سنا اول طاؤس رباب آخر، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اللہ تعالی ہمیں تمہیں اپنا بنائے، نیکی کی توفیق دیں اور برائی سے بچائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت جب دنیا کو قابل وقت و عظمت خیال کرے گی تو اسلام کی ہیبت اور عظمت ان کے دلوں سے نکل جائے گی۔ جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ دے گی تو وحی کی برکات سے محروم ہو جائے گی، اور جب آپس میں سب و شتم یعنی گالی گلوچ اختیار کرے گی تو اللہ کی نگاہ سے گر جائے گی، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اسی حدیث کی روشنی میں بات کو بڑھاتے ہیں۔ پہلی چیز جو آپ نے ارشاد فرمائی وہ یہ تھی کہ جب میری امت دنیا کو قابل وقت و عظمت خیال کرے گی۔ یہ بڑی عجیب بات ہے۔ حب دنیا کو ہمیشہ مہلک قرار دیا گیا اور اس سے بچنے کی پرزور لفظوں میں تاکید کی گئی ہے، اسے ملعون قرار دیا گیا ہے۔ دنیا کی حقیقت بیان کرتے ہوئے علماء نے ارشاد فرمایا، ہر وہ چیز جو بندے کو خدا کی یاد سے غافل کر دے اسے دنیا کہتے ہیں۔ اس کے روپ مختلف ہیں، کبھی وہ رشتوں کی صورت میں، کبھی وہ معاملات کی صورت میں، کبھی وہ معاشرت کی صورت میں، اور کبھی وہ شخصیت کی صورت میں رونما ہوتی ہے۔ ہر صورت سے بچنے اور گریز کرنے کا حکم دیا گیا، اور شد و مت سے کہا گیا کہ یہ ایک ایسی خوفناک بھیانک چیز ہے جس دل میں جا گزری ہو جائے اللہ کی محبت نہیں رہتی اور بندہ کفر تک پہنچ جاتا ہے۔ عہد صحابہ میں اسے یوں تقسیم کیا گیا کہ دل میں ایمان اور دین رکھا گیا اور ہاتھ میں دنیا رکھی گئی۔ جب بھی کوئی تقاضا آتا دنیا کو چھوڑ دیتے اور ایمان اور دین کو بچا لیتے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ معاشرہ ارتقاء پذیر ہوا، ترقیوں کے منازل کو طے کرتا چلا گیا، کہیں بھی ان کے لیے کوئی رکاوٹ کی شکل پیدا نہیں ہوئی، اور وہ اس پر بڑے خوش رہتے تھے کہ ہم نے اپنے دین کو بچا لیا۔ ان کی دنیا کو اجڑتے دیکھا عرب نے، اہل مکہ نے، اہل مدینہ نے، پوری دنیا نے اور تاریخ عالم نے، کہ انہوں نے اپنی دنیا کو ٹھوکر ماری، لات ماری، تھوک پھینکی، اور ایسے بے نیازی کے ساتھ گزر گئے جیسے دنیا کے ساتھ ان کا کوئی رابطہ اور واسطہ بھی نہ تھا۔ جس کی ایک زندہ مثال مدینہ منورہ میں پیش آئی۔ عین فصل کے پکنے کے دن تھے اور انحصار سارا کھجور پر تھا۔ ادھر سے جہاد کی آواز لگی تو صحابہ مزے کے ساتھ سارے پوری تیاری کے ساتھ جہاد کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ حالانکہ اس وقت ان کی تمام تر ضرورتیں تھیں، ایسے معاشرے میں رہتے تھے جہاں یہود سے واسطہ تھا، طنز و تشنیع کا معاملہ بھی تھا، اور تھے بھی مفلوق الحال، تنگ دست مہاجر ہو کر آئے تھے۔ سارا عرب دیکھ رہا تھا ان کی زندگی کو، کیونکہ یہ مثالی زندگی تھی۔ تو یہودیوں نے بڑے طعن و تشنیع سے کام لیا، کتنے سادہ لوگ ہیں یہ، اپنی پکی ہوئی فصل کو، تیار فصل کو چھوڑ کر جہاد کے لیے جا رہے ہیں۔ تو صحابہ نے ایک بڑا خوبصورت جواب دیا جسے اللہ جل شانہ نے اتنا قبولیت سے نوازا کہ اس کی مثال نہیں ملتی۔ فرمایا، ہم رزق کو چھوڑ کر رازق کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور اللہ نے اس جملے کی یوں لاج رکھی، آج 1500 سال گزرنے کے بعد پوری دنیا میں اگر سب سے زیادہ کھجور فروخت ہوتی ہے تو مدینہ منورہ کی برکت سے نواز دیا۔ وہ تھا معاشرہ۔ اب اس معاشرے کو دیکھیے،
یہاں حب دنیا کو دیکھیے، کس تفاخر کے ساتھ دنیا کی محبت کو بیان کیا جاتا ہے، کس طرح ریجھ رہے ہیں ہم دنیا پر اور دنیا کی شکلوں پر، اور کیسا ہم اپنے آپ کو کامیاب انسان سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے دنیا کو سمیٹ لیا۔ جب دنیا کو سمیٹنے ہم اتنے ہی فکر مند ہیں اور دنیا کے اتنے ہی خواہاں ہیں، تو پھر یہ بات بھی طے کر لیجئے کہ جب حب دنیا دل میں آتی ہے تو اس دل میں گناہ کو آنے کے لیے کسی دستک کی ضرورت نہیں پڑتی، اس گھر میں گناہ کو آنے کے لیے بھی کسی دستک کی ضرورت نہیں پڑتی، اس معاشرے میں بھی گناہ کو آنے کے لیے کسی دستک کی اجازت کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ اس کا تو استقبال کیا جاتا ہے۔ ہاں، البتہ نیکی کو آنے کے لیے دستک کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ ایک بڑا زمانہ جملہ ہے۔ نیکی کی کسی بھی شکل کو آنے کے لیے، فرد کی زندگی میں، معاشرے کی زندگی میں، ملک کی زندگی میں آنے کے لیے نیکی کو بارہا دستک کی ضرورت ہے اور اجازت کی ضرورت ہے۔ نیکی تڑپتی دکھائی دیتی ہے اور گناہ مزے کے ساتھ خرام بڑھتا دکھائی دیتا ہے۔ کیوں؟ دل حب دنیا سے آشکارا ہو گئی۔ یہ دنیا جو اللہ جل شانہ سے غافل کر دیتی ہے، اس پر ایک مفکر نے بڑا خوبصورت کہا، آ تجھ کو بتاؤں میں تقدیر امم کیا ہے، آ تجھ کو بتاؤں میں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سنا اول تا اوس رباب آخر دعوانا الحمدللہ۔